الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو مختلف القاب مختلف ٹائٹلز عطا کیے، اس میں ایک لقب ہے برہان. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آ گئی ہے، ایک دلیل آ گئی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اے لوگو تمہاری طرف ہم نے ایک کھلے نور کو نازل کر دیا ہے. اب اس آیت کریمہ میں جو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ قد جاءکم برہان، یقیناً تمہارے پاس برہان آ گئی، تو برہان اس کا لغوی معنی ہے دلیل. تو پروردگار عالم نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل کا لقب دیا ہے. دیکھیے، ہر پیغمبر اپنے ساتھ دلیل لے کر آیا، ہر پیغمبر اپنے ساتھ دلیل لے کر آیا، مگر ہمارے مصطفیٰ خود دلیل بن کر آئے. اگلے پیغمبر اپنے ساتھ معجزے لے کر آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود معجزہ بن کر آئے. اسی لیے کہاوت مشہور ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب. سورج کی دلیل سورج ہی ہے. سورج کو ثابت کرنے کے لیے کیا کوئی چراغ آپ دکھائیں گے بطور دلیل؟ آفتاب آمد، سورج کا آ جانا دلیل آفتاب، سورج کا ثبوت سورج ہے. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. پروردگار عالم نے آپ کو خود معجزہ بنایا اور آپ کو بے شمار معجزات بھی عطا فرمائے. پہلے میں عرض کروں کہ معجزہ کیا ہے. کسی پیغمبر سے ایسا کام ہو جو کام دنیا کے لوگ ہرگز کر نہیں سکتے، یہاں تک کہ عاجز آ جائیں، عاجز آ جائے تو اس کام کو معجزہ کہتے. دوسرے بھی کریں، یہ بھی کریں تو اس کا نام معجزہ نہیں ہے.
لفظ معجزہ پہ آپ غور کیجئے، معجز میں عین جیم زا اور عاجز میں بھی عین جیم زا، یعنی دونوں لفظوں کا مادہ ایک ہی ہے، حروف اصلیہ ایک ہی ہیں۔ تو معجزہ وہ ہے جو سب کو عاجز بنا دیتا ہے۔ جو کام موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اپنی لاٹھی کو ڈال دیا، لاٹھی اژدہا بن گئی، کیا یہ کام دوسرا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی کام کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا عالم کیا تھا؟ شاعر عرض کرتا ہے، نقش قدم پتھر پہ بنے اور پا کے اشارہ پیڑ چلے۔ نقش قدم پتھر پہ بنے اور پا کے اشارہ پیڑ چلے، چاند کے دو ٹکڑے فرمانا سب کے بس کی بات نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر پہ چلتے تو پتھر نرم بن جاتا۔ کیوں نرم بن جاتا؟ پتھر کو خدا کا حکم تھا کہ اے پتھر تجھ پہ میرا مصطفیٰ جا رہا ہے، لہذا سب کے ساتھ جو تو سختی کرتا ہے ویسی سختی تجھے جائز نہیں ہے، لہذا نرم بن جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے پتھر نرم بنا تو وہ پتھر مقام ابراہیم بن گیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے سخت ترین پتھر بھی آپ کے لیے نرم بن جاتا، اور اس کا ثبوت یہ کہ حضور کا نشان قدم وہاں نظر آتا، نشان قدم وہاں پہ نظر آتا۔ بعض مقامات پر ایسے پتھر ہیں جو بطور آثار دکھائے جاتے ہیں۔ جامع مسجد دلی کی وہاں بھی ایک پتھر ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان۔ پتھر پر قدم کا نشان بن جائے اور حضور اشارہ کر دے درخت کو تو درخت اپنی جڑوں سمیت نکل کر آ جاتا ہے۔ یہ بھی معجزہ، وہ بھی معجزہ، یعنی عالم جمادات پر نبی کا معجزہ، عالم نباتات میں نبی کا معجزہ۔ یہ جو پتھر ہے یہ عالم جمادات، جمادات کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو ایک ہی حالت میں رہتی ہے، بڑھتی نہیں، پھیلتی نہیں۔ نباتات اسے کہتے ہیں جو اگتا ہے، بڑھتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، وہ ہے پہاڑ۔ تو پہاڑوں پہ بھی نبی کی حکومت اور پتھروں پہ بھی نبی کی حکومت۔ چاند کے دو ٹکڑے فرمانا، چاند یہ اوپر کی چیز ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹکڑے کر دیے اشارے سے، یہ سب کے بس کی بات ہے۔ عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو بول اٹھے مردے لیکن، عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو بول اٹھے جی اٹھے مردے لیکن، کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ تو حاضرین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سخت ترین دشمن تھا ابو جہل۔ اس کا اصلی نام ہے عمرو بن ہشام، عمرو بن ہشام۔ لوگ اصلی نام نہیں جانتے اس کا، جیسے ابلیس کا اصلی نام لوگ نہیں جانتے، اس کا بھی اصلی نام نہیں جانتے۔ ابلیس کا اصلی نام کیا ہے؟ عزازیل۔ عزازیل جب وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور جنت کے جھولے میں جھولتا تھا تو نام تھا اس کا عزازیل۔ پھر اس کے بعد تکبر کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا۔ تکبر ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے کو چھوٹا بنا دیتی، بڑے بڑے کو چھوٹا بنا دیتی ہے۔ ابلیس فرشتوں میں بڑا مقام رکھتا تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبوتروں کی جماعت میں اگر کوا گھس جائے، کتنے دن بھی رہے وہ کوا ہی رہے گا، کبوتر نہیں بنتا۔ تو یہی حال ابلیس کا تھا، وہ جن تھا۔ پروردگار کہتے ہیں کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، عبادت کے زور سے فرشتوں میں گھس گیا تو فرشتہ نہیں بنے گا، لہذا فرشتے کی صفت اس کے اندر نہیں آئی، اس کی جو اصلی صفت تھی وہ ظاہر ہو گئی۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ابو جہل یہ بڑا دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور کو قتل کرنے کا مشورہ اسی ظالم نے دیا تھا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، ان کو کہیں قید کر دینا یا شہر سے باہر کر دینا، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. لیکن وہ کیسے قتل کرے گا حضور؟ خدا جسے بچانا چاہے کیا کوئی اسے مٹا سکتا ہے؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ کون مٹا سکتا ہے؟ ہزار ابو جہل بھی آ جائیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز مٹا نہیں سکتے. تو ابو جہل یہ بہت غور کیا. آخر یمن میں ایک شخص تھا حبیب یمنی، اس کو مکہ بلایا. کیا آ کر تو یہاں پر ایک شخص ہے جو کسی سے دبتا ہی نہیں، سب پر غالب آ جاتا. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب پر غالب آ جاتے ہیں، ان کو زیر کرنا ہے. تیرے پاس بڑا جادو ہے، تو زبردست باتیں کرتا ہے، بڑے بڑے لوگ تیری باتوں میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں کہ لاجواب ہو جاتے ہیں. تو آیا، یمن سے آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے ایک چیز طلب کروں، آپ اس کو پورا کرنا. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جادوگر کا سارا زور زمین پہ چلے گا، آسمان پر جادوگر کا زور نہیں چلتا. تو ابو جہل یہ کہہ کے بلایا تھا کہ ہمارے ہاں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے، یہ جادوگر سب پر غالب آ گیا، ذرا اسے تو مغلوب کرنا ہے، اسے ڈیفیٹ دینا ہے، اسے شکست دینا ہے، آجا. تو اس نے کہا کہ یہ جو چاند نظر آتا ہے یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اگر آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں گے تو میں مان لوں گا کہ آپ پیغمبر ہیں. کیونکہ جادوگر اپنا جادو زمین پہ چلائے گا، آسمان پہ نہیں چلا سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اشارہ کیا انگلی سے، کوئی تلوار نہیں چلائی، انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کا ایک ٹکڑا ادھر گیا، دوسرا ٹکڑا ادھر آیا. تو حبیب عجمی یمنی پریشان ہو گیا، پریشان ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کیا چاہتا ہے؟ 3 چیزیں بتایا تھا، میں 3 سوالات کروں گا، اب کیا کروں؟ کہا میں یہ منظر دیکھ نہیں سکتا، آپ دونوں ٹکڑوں کو ملا دیجئے، چاند کے دونوں ٹکڑوں کو ملا دیجئے. پھر حضور نے اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے آ کے مل گئے. ارے چاند تھا یا ایک کیک تھا پتہ نہیں، کیک کو انگلی سے 2 ٹکڑے کر کے پھر اسی وقت ملا کے رکھ دیتے. تو دنیا کے لوگ دنیا کی چیزوں کے ٹکڑے کر سکتے ہیں، اور ٹکڑے کرنے کے لیے ان کے پاس ہتھوڑی ہونا، ہیمر ہونا، وہ بھی ایک بار نہیں بار بار ماریں گے تو ٹکڑے کریں گے. پھر ملا بولے تو بھائی توڑنے کے پہلے بولنا نہیں، توڑ ڈالے بات کیسا ملانے ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، پھر جب اس نے کہا کہ ملا دو تو ملا دیا. اس کے بعد اب تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، آپ ہی کہیے. مجھے اب یقین ہو گیا کہ آپ جادوگر نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ایک بیٹی ہے بہت بیمار، اپاہج، اندھی، بول نہیں سکتی، تو بہت پریشان ہے اس سے، جا تیرے رب نے اسے شفا دی.
تو فوراً جھک گیا. یہ بات، یہ راز میرے پڑوسی کو تک نہیں معلوم. میں میری بیٹی کو کسی کے سامنے ذلیل ہونے نہیں دینا چاہتا، آپ کو کیسے معلوم؟ عجیب بات. تو پھر وہ حضور کا کلمہ پڑھ کے نکلا. تو ابو جہل نے کہا ارے ان کے جادو کا مقابلہ کیا تو ان کے جادو کی زد میں تو بھی آ گیا. سہارا کا محمد نے تجھ پہ بھی جادو کر دیا. تو سیدھے گئے اپنے گھر یمن، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جا کر جب کھولا، دروازہ کھول کر دیکھا تو بیٹی صحیح سالم بیٹھی ہے، بات کر رہی ہے. تو کہنے لگا کہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، تو کیسے؟ کہنے لگے ایک نورانی چہرے والے آئے، انہوں نے مجھ پہ ہاتھ پھیرا. جب ہاتھ پھیرا تو میری آنکھوں میں بینائی، کانوں میں سنوائی، منہ میں گویائی آ گئی اور پورے بدن میں توانائی آ گئی. اب میں بالکل عقل مند بھی ہوں، تندرست بھی ہوں. اور انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا. تو یمنی نے کہا کیا کلمہ پڑھا دیا؟ انہوں نے کہا کہ بول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انہوں نے کہا میں نے پڑھ لیا، اب میرا ان پہ ایمان. تو ایسے معجزے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک شاعر عرض کرتا ہے 2-4 معجزے ہو تو بولے کوئی بشر. یعنی 2-4 معجزے ہوں تو معجزے بتا کر اپنی بات ختم کر سکتا ہے. حضور کے 2-4 معجزے نہیں، 2-4 معجزے ہو تو بولے کوئی بشر. ساری حیات سلسلہ معجزات، پوری زندگی معجزہ، اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل صحابہ کرام کو بھی کرشمے نظر آتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کننا نسمع تسبیح الطعام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم کھانے کی تسبیح سنتے تھے. یعنی جو کھانا رکھا ہوتا ہمارے سامنے، روٹی یا کوئی بھی چیز، وہ تسبیح پڑھتی تھی اور ہم سنا کرتے تھے. مگر یہ چیز ہمیں، یہ نعمت ہمیں کب تک حاصل تھی؟ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے تھے. اب اس کے بعد وہ چیز بند ہو گئی. تسبیح طعام یعنی کھانا بھی تسبیح پڑھتا ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے مگر تم نہیں سمجھتے. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لہذا مان لو ہر چیز پتہ پتہ تسبیح پڑھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جب بات آئی تو پہلا معجزہ نقش قدم کا. نقش قدم پتھر پہ بنے اور پاک کے اشارہ پیڑ چلے. چاند کے 2 ٹکڑے فرمانا سب کے بس کی بات نہیں. عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو جی اٹھے مردے، لیکن کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں. یہ ابو جہل، ہر بار یہی ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے آتا ہے. تو یہ کنکریوں کا واقعہ بھی اس کا ہی واقعہ ہے. اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگا کہ اے محمد بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب بنا کر لوگوں میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ کیسے پیغمبر ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یہ بتاؤں، یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. تو ابو جہل دیکھا یہ عجیب بات،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں، یہ کچھ پاسبل ہے، یہ کچھ ممکن ہے، مگر میرے مٹھی میں جو کنکریاں یہ بات ہی نہیں کر سکتے، کنکریاں یہ کیسے بات کریں گی؟ تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کیا ہے وہ بتا دے کہ آپ کون ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس کی بات کو سنا اور نظر ڈالی مٹھی پر، تو مٹھی کے اندر سے یہ کنکریاں بہترین عربی زبان میں کہہ رہی ہے کہ ہم کنکریاں ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نحن الحصا ونشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو ابو جہل یہ بڑا ظالم بھی تھا، جب کوئی کمزور نظر آ جاتا تو اس پہ بڑا ظلم کرتا تھا یہ ظالم۔ اس نے ایسا کیا کہ اس کی باندی، ابو جہل کی ایک باندی مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل پکا دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، باندی مسلمان ہو گئی تو بلایا اور کہا کہ تو کلمہ پڑھ لی، چھوڑ دے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں چھوڑوں گی، میں مر جاؤں گی مگر ایمان سے نہیں ہٹوں گی۔ تو ظالم نے اس کی آنکھوں کو نکال لیا، اس کو اندھی بنا دیا۔ اندھی بنا دیا تو مسکرائی، کیا ہو گیا، پاگل ہو گئی کیا؟ نہیں، تو نے بڑا احسان کر دیا، میں نے نبی کا چہرہ دیکھا، نبی کا تصور میرے ذہن میں ہے، اب تیرے خبیث چہرے کا کبھی تصور ہی نہیں آئے گا، تیرا خبیث چہرہ کبھی نظر ہی نہیں آئے گا۔ نبی کا چہرہ میں نے دیکھ لیا ہے، اب وہ تازہ تازہ ہے تصور مصطفیٰ میں مگن ہوں، تیرا خبیث چہرہ کبھی دیکھ نہیں پاؤں گی، یہ مجھے خوشی ہو گئی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں جو مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں میں اللہ والوں کو بڑا مزہ ملتا ہے۔ تیری راہ کی مصیبت، تیری راہ کی مصیبت بس ایک راحت ہی ہوتی ہے۔ کس کے خاطر یہ سزا مل رہی ہے؟ رب کی خاطر، لہذا رب کی خاطر یہ سزا ملتی ہے تو اس سزا میں انہیں مزہ ہی مزہ ملتا ہے۔ حضرات گرامی میں یہ ابو جہل بڑا ظالم تھا۔ یہ ایک غریب آدمی جو باہر سے آیا تھا اس سے پیسے لے لیا، اس سے بڑی رقم لے لیا۔ اس زمانے میں تو دینار درہم یہی چلتے تھے، سونے کے سکے چاندی کے سکے چھین لیا، کہا کہ میں تجھے دوں گا۔ اب جب یہ مانگنے جاتا تو اس کا خرچ نہیں دیتا بلکہ اسے مار کر بھیجتا تھا۔ اب یہ بہت پریشان ہوا، آ کر ایک بار آیا تو یہ مکے کے لوگ کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا تھا، تو آ کر بولا دیکھو تم لوگ کچھ انصاف کرو، میں بہت غریب آدمی ہوں، مجھ سے وہ لے لیا، نہیں دے رہا ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا، یہ پورے شریر لوگ تھے وہاں، بعض جگہ اس عادت ہے کہ چند شریر لوگ یہ جگہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ چبوترے پہ بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کر آنے جانے والوں کے ساتھ شرارتیں کرتے رہے۔ ایسی عادت اس زمانے میں تھی، اور آج بھی بعض مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ شریر لڑکے جو ہوتے ہیں ایک جگہ مل جاتے ہیں۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، یہ ہر جنس والا اپنے ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ تو نیک لوگ ایک طرف ہوتے ہیں، برے لوگ مل کر بیٹھتے ہیں ستانے کے لیے۔ تو وہاں شریر لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہم ایک آدمی کا پتہ دے رہے تھے، ان کے پاس جا، وہ تیری پریشانی دور کر دے۔ وہ کون ہے؟ ابو جہل سے مقابلہ کرنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بتا دیا۔ یہ جو گھر ہے یہاں پر جو شخص ہیں ان کو بلا، یہ شریر لڑکے
اس انتظار میں تھے کہ اس کی بات مان کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ابو جہل کو بلائیں گے، پھر ابو جہل آ کر ان کا خوب تماشا بنائے گا، ہم تالیاں مار مار کر دیکھیں گے تماشا۔ اس انتظار میں تھے۔ اب وہ تو نیا آدمی تھا، اسے کیا پتا، وہ سیدھے گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو حضور آئے باہر، کہا کیا چاہیے؟ کہا میری مدد کرو، میں بہت پریشان حال ہوں۔ بولے کیا مدد کروں بتا۔ وہاں پر اس گھر میں جو آدمی ہے وہ مجھ سے ادھار لے لیا، میں باہر کا آدمی ہوں، میں پوچھا بھروسہ کر کے دے دیا، اب واپس نہیں کر رہا ہے، جب پوچھنے جاتا ہوں تو گالی گلوچ دیتا اور مار کے بھیجتا مجھے۔ میں یہاں کے لوگوں سے پوچھا تو ان لوگوں نے آپ کا پتہ دیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ اب حضور اسے ساتھ لے کر جا رہے۔ اب یہ لونڈے جو ہے شریر، یہ دیکھ رہے، اب دیکھیں گے ہم ناچیں گے کیا ہوتا ہے۔ وہ بھی بڑے جوش میں آئے گا باہر، اور حضور کو دیکھا تو اس کا غصہ ڈبل ہو جائے گا، کیا کرے گا پتہ نہیں۔ آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، بلائے، دروازہ آیا باہر، آ کے جو ہی کھڑا حضور نے کہا کہ اس کے کی جو امانت تمہارے پاس ہے، جو پیسے تم نے لیے واپس کرو۔ تو ابو جہل بولا ہاں واپس کرتا ہوں۔ اندر گیا، جا کے جو بھی تھا لا کر اس کے حوالے کیا، وہ آدمی بھی چلے گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اب یہ جو انتظار میں تھے شوق میں کہ ہم دیکھیں گے ابو جہل آئے گا، اسے بھی مارے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہاتھ اٹھائے گا، ہم دیکھیں گے۔ ارے ایک نوکر کی طرح گیا، لا کے پورے پیسے حوالے کر دیا، اور وہ شخص آرام سے چلے گیا، ان لوگوں کا شکریہ ادا کر گیا۔ بھائی تم واقعی زبردست آدمی سے ملا ہے مجھے، کیا ہے؟ تو پھر یہ لوگ گئے ابو جہل کے گھر، بے خرائی ہو گئے لوگ، جا کر بلائے، ارے کیا بیوقوف کیا کام کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک ہلکا سا بھی ان کے ساتھ آرگومنٹ نہیں کیا، کچھ بھی بحث و تکرار کے بغیر اندر گیا لا کر دے دیا، کیا بیوقوف ہو گیا کیا؟ کہا ارے میری جان بچی، میری جان بچی، ورنہ میں اب زندہ نہیں رہتا۔ تو یہ شریروں نے کہا کیا ہو گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اکیلے ہی تو گئے، اکیلے آئے، ان کے دائیں جانب ایک شیر ہے، بائیں جانب ایک شیر ہے، یہ دونوں شیر منہ پھاڑ کے کہتے ہیں مجھ سے بات کر رہے ہیں، اے جو بول رہے وہ کر، نہیں تو ابھی تجھے کھا لیں گے ہم۔ لوگوں نے کہا کوئی نہیں تھا، اکیلے گئے تھے، تم لوگوں نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا، ارے وہ بھیانک منظر میں دیکھا، آواز کر کے دھاڑے مار کے کہہ رہے دے ورنہ چھوڑیں گے نہیں۔ اگر ذرا بھی میں آگے پیچھے ہوتا ختم۔ میں میری جان بچانے کے لیے اندر گیا، لا کر دے دیا، دے کر اس کے بعد جب میں اندر گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے وہ بھی تھے، پھر حضور واپس ہوئے تو وہ دونوں واپس ہو گئے۔ یہ میری حالت ہو گئی، اس لیے میں ایسا کہہ رہے تو میں ایسا کروں گا کیا؟ میرے سے ویسی امید ہے نہیں، مگر ایسا ہو گیا، کیا کریں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر موقع پر مدد فرمائی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دشمنوں کے ماحول میں رکھ کر ایسے بچایا کہ کوئی حضور کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایسے کئی واقعات۔ تو حضرات محترم، جہاں تک معجزوں کی بات ہے، ایک شاعر عرض کرتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، آپ کے اندر یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور
موسیٰ علیہ السلام کا کرشمہ بھی ہے، آنکھ خوبہ ہمدارن، جتنے کمالات وہ انبیاء رکھتے تھے تو تنہا داری، آپ تنہا وہ سارے کمالات رکھتے ہیں، تنہا رکھتے ہیں، اور آپ کے اندر بہت سے ایسے کمالات ہیں جو آپ ہی کے اندر ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا حسن کہ عورتوں نے انگلیوں کو کاٹ لیا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، عورتوں نے اپنی انگلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے بنا لیے، خون ٹپک رہا ہے مگر احساس ہی نہیں ہو رہا۔ جب دیکھا یوسف علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو عرب کے بہادروں نے دیکھا، عرب کے کمزوروں نے دیکھا، جب حضور کے لیے جان دینے کا موقع آیا تو حضور کے حسن کو دیکھا اور اپنی گردنوں کو کٹوا لیا اور کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آخی یوسف ابیض، میرے بھائی یوسف بہت گورے تھے، ابیض، ان کا گورا پن ایسا تھا کہ سب انہیں دیکھتے انہیں تکتے رہ جاتے۔ وانا املح، اور میں املح ملاحت والا ہوں۔ ملحن، ملحن عربی میں نمک کو کہتے ہیں، ملحن سے ہی ملاحت کا لفظ بنا ہے، یعنی وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی، نمکین حسن ہے نبی کریم، اور نمک یہ اصل ہے، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، زبان میں قواعد اسی طرح لازم ہے جس طرح کھانے میں نمک کا ہونا۔ نمک بہت کم پڑتا ہے، کھانے کو مزیدار بنا دیتا ہے، کھانے کو مزیدار بنا دیتا ہے، یہ ہے نمک کی خاصیت۔ حضور فرماتے ہیں میرے حسن میں نمکینی صفت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وقار رکھ دیا تھا کہ کوئی دور سے دیکھتا حضور کو تو اس کے اندر گھبراہٹ طاری ہو جاتی، مگر جب قریب آ کے بیٹھ جاتا تو ایسا مانوس ہو جاتا، چاہتا ہے کہ زندگی بھر یہاں بیٹھا رہوں، نبی کو دیکھتا رہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رعبت مسیرت شہر، رعبت مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت، یعنی ایک مہینہ کوئی چل کر جائے تیزی سے تو جو مسافت ہوگی، جو ڈسٹنس ہوگا، کتنے کلومیٹر ہوگا، اتنی دوری سے اگر کوئی مجھے دیکھے گا تو اس کے دل میں میرا رعب آ جائے گا، میرا خوف طاری ہو جائے گا۔ یہ معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا، مگر جو حضور کے قریب بیٹھ جاتے، بیٹھ جانے کے بعد یہی چاہتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے رہیں، حضور کی باتوں کو ہم سنتے رہیں۔ تو دو صحابی تھے، یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے تھے حنظلہ۔ حضرت حنظلہ نکلے، ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، حضرت حنظلہ نے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر نے کہا کہ کیوں ایسی بات کر رہے، کہ جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں مجھے جنت بھی نظر آتی ہے، دوزخ بھی نظر آتی ہے، مگر گھر کو جاتا ہوں تو میری حالت ہی الگ ہو جاتی، میں وہ کیفیت اپنے گھر میں محسوس نہیں کرتا جو کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں محسوس کرتا ہوں، لہٰذا یہاں الگ کیفیت وہاں الگ کیفیت، تو مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ دیکھیں صحابہ کے دلوں میں کیسا تقویٰ تھا۔ آج
ہماری حالت کبھی ایمانی رہی، کبھی حالت شیطانی بن جاتی، تب ہم خود کو تسلی دیتے ایسا چھوٹا سا بھائی ہمیں کیا غلطی کا، ہمارے سے بڑے بڑے غلطیاں کرنے والے ہی دنیا میں، خود غلطی کر کے غلطی پر شرمندہ نہیں ہوتے، کیا کر ڈالا بلکوں میں، میرے سے مہا غلطیاں کرنے والے کر لے کر ہی چھو دنیا میں۔ لیکن صحابہ کی سوچ ہی الگ تھی، بس حضور کی محفل میں یہ کیفیت، گھر میں جائے بیوی بچوں کے ساتھ رہے تو دوسری کیفیت۔ ابو بکر صدیق نے کہا اگر ایسا ہے تو میرا بھی وہی حال ہے، نبی کی صحبت میں میری کیفیت الگ رہتی اور گھر جاتا ہوں تو میری کیفیت الگ ہے۔ اب کیا کریں، چلو ہم دونوں مل کر جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے کہ یہ ہماری کیفیت ہے۔ تو دونوں گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کیونکہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو دل کا عالم الگ رہتا ہے، خدا کی یاد رہتی ہے، آخرت کا نقشہ ہماری نگاہوں میں ہوتا ہے، مگر گھر کو جاتے ہیں تو دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے مومن ہونے کی علامت، تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اگر تم باقی منافق رہتے تو میری صحبت میں بھی تمہیں وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی، میری صحبت میں تمہیں یہ کیفیت نصیب ہوئی کہ تمہیں جنت نظر آ رہی ہے، جہنم نظر آ رہی ہے، خدا کی یاد میں تم مگن ہو جاتے ہو، یہ تمہارے ایمان کا ثبوت ہے۔ گھر میں جانے کے بعد ویسا ہوتا ہے تو یہ بشری تقاضا ہے، غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو اگر تمہاری وہی کیفیت گھر میں بھی رہے جو کیفیت میرے ساتھ تمہیں نصیب ہوتی ہے، لصافحتکم الملائکہ، تو فرشتے ہمیشہ تم سے مصافحہ کرتے رہتے۔ تو یہ کیفیت جو تمہیں ملی ہے یہ تمہارے منافق ہونے کی علامت نہیں ہے، مومن ہونے کی علامت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے کمالات بتائیں گے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کسی کے آگے پست ہونے نہیں دیا۔ ہمارے حضور کی جو خامت ہے، خامت یعنی ہائٹ، یہ میانہ تھی، ایک دم لمبے بھی نہیں تھے اور پست خط بھی نہیں تھے، میانہ خط تھے۔ مگر کوئی لمبا آدمی آ جاتا تو حضور اس سے اونچے دکھتے، وہ پست دکھتا۔ کتنا افغانستان کا بھی آدمی آ جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کھڑا ہو جائے تو حضور اس سے کچھ اونچے ہو جاتے۔ یعنی مولا کریم کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا حبیب کسی کے آگے پست ہو جائے اور دوسرا اس سے بلند ہو جائے۔ کیسے پست ہوں گے؟ اللہ نے حضور کے ذکر کو بلند کر دیا اور ہمیشہ اونچے رہیں گے اور دوسرے لوگ بالکل پست رہیں گے تو منظر عجیب لگے گا۔ جو آدمی ہمیں سب سے ایک دم لمبا رہتا، اس کے سامنے سب چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ لمبے آدمی کو عیب دار بنا دیتے، بولتے ہیں لمبو آیا دیکھو، بولے اسے عیب والا بنا دیتے۔ حالانکہ وہ لمبا پن وہ بھی ایک کمال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کسی کو زبان کھولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو عام لوگوں کے ساتھ رہتے تو میانہ خط، تو میانہ خط میں جو بھی آپ کے ساتھ رہتا اس کا خط کم ہی رہتا، اور باہر کا آدمی اونچے سے اونچا آدمی بھی آ جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا تو حضور اس سے لمبے نظر آتے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ساری حیات سلسلہ معجزات، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، لم یجلس علیہ ذباب، کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ کیوں؟ مکھی دیکھتی ہے کہاں پر گندگی ہے، وہاں جا کے بیٹھ جاتی، گندگی جہاں ہے وہاں بیٹھ جاتی، کیونکہ اسے اس بدبو سے پیار ہے، جس بدبو سے سب کو نفرت ہے، اسے بہت پیار ہے، وہاں جا کے بیٹھ جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو معطر،
हुजूर का पसीना, उसमें ऐसी खुशबू कि न किसी गुलाब में वो खुशबू, न किसी मुश्क में खुशबू, न अंबर में खुशबू, न किसी ऊद में वो खुशबू, न किसी संदल में वो खुशबू। वो खुशबू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पसीने में थी, तो आप पर कैसे मक्खी बैठेगी? और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का साया किसी ने नहीं देखा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का साया नहीं गिरा। क्यों? ये एक वजह तो हम ये बताते हैं कि हुजूर का जिस्म जिसमें नूरानी था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है, इंसान है। इंसान का जिस्म जिसमें खाकी है, मिट्टी से बनाया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म भी मिट्टी से बनाया गया, मगर वो मिट्टी नूरानी मिट्टी बन गई। वो मिट्टी ही क्या बन गई? नूरानी मिट्टी बन गई, क्योंकि उस जिस्म के अंदर नूर मुस्तफ़ा है, और नूर मुस्तफ़ा की वजह से वो जिस्म भी जिस्म नूरानी बन गया, वो असर आ गया, तो साया नहीं गिरता था। इस नूर का साया नहीं गिरता था क्योंकि जिस्म में नूरानियत थी। और उसकी एक वजह यह भी है कि साया ज़मीन पे गिर जाए, साया ज़मीन पे गिर जाए तो कोई उस पर चलकर भी जा सकता है, चलकर जा सकता है। परवरदिगार को ये मंजूर नहीं कि मुस्तफ़ा के साए पे कोई कदम रख दे, लिहाजा हुजूर के साए को अल्लाह ने ज़मीन पे गिरने नहीं दिया। शायर अर्ज करता है, ज़ेर साया हम उनके रहते हैं, ज़ेर साया हम उनके रहते हैं जिनका साया नज़र नहीं आता। ज़ेर साया हम उनके रहते हैं जिनका साया नज़र नहीं आता। झोलियाँ सबकी भरती जाती हैं, देने वाला नज़र नहीं आता। हज़रात मोहतरम, हुजूर के जिस्म का साया नहीं गिरता था, मगर हुजूर जो कपड़ा पहन लेते थे उस कपड़े का भी साया नहीं। मेरे सरकार का तन बदन नूर है, मेरे सरकार का तन बदन नूर है, जिस्म तो जिस्म है, पैराहन नूर है। पैराहन का माना क्या है? लिबास। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास अगर हुजूर के जिस्म से अलग हो जाए तो उसका साया गिरता। जब जिस्म मुबारक पर होता तो साया नहीं गिरता। धूप में जाते हुजूर का साया नहीं, कम से कम हुजूर की खमीस का साया गिरता, वो भी नहीं गिरता, क्योंकि नूरानियत आ जाती थी। वो नूर मुस्तफ़ा की नूरानियत। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में पैदा नहीं हुए तो हुजूर के वालिद अब्दुल्ला, हुजूर के वालिद का नाम है अब्दुल्ला, इनकी पुश्त में हुजूर का नूर था। हर बाप की पीठ में उसके बेटे के जिस्म का एक जर्रा होता है, ज़ुर्रियत कहते हैं। फिर जब माँ के शिकम में चले जाता है तो वहाँ से वो निकल जाता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का जर्रा अब्दुल्ला की पुश्त में था, तो उसका असर पिशानी में नजर आता था। हजरत अब्दुल्ला की पिशानी चमकती थी। तो एक राहिबा औरत, राहिबा किसे कहते हैं? वो ईसाई औरत जो दीन का इल्म रखती, जिसे नन कहते हैं, नन, राहिबा। एक राहिबा खड़ी थी, अब्दुल्ला जा रहे थे, बुलाया, मैं एक बात पूछती हूँ, हमारे यहाँ निकाह नहीं होता। ईसाई औरतों में जो औरत पारसा बन जाती, यानी दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर देती है, वो निकाह नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, अब्दुल्ला मुझे तुम अपनी बीवी बना लो। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अपने बाप की इजाज़त के बगैर कुछ कह नहीं सकता, अब्बा से पूछ कर आऊँगा। उस जाहिलियत के ज़माने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की तहजीब देखिए, और हुजूर का उस ज़माने में लोग अब्दुल कल्ब कुत्ते का बंदा, अब्दुल शम्स सूरज का बंदा, ऐसे नाम रखने वाले
اس زمانے میں حضور کے ابا کا نام عبداللہ. نبی کے باپ کے نام کو اللہ رسوا ہونے نہیں دیا. نبی کے باپ کا نام اگر لے تو اس نام میں شرک ہو، ایسا نام انہیں رکھا ہی نہیں گیا. تو عبداللہ سیدھے آئے، اپنے ابا سے پوچھے. آئے تو وہاں پہ شادی کا انتظام ہو گیا. شادی ہو گئی بی بی آمینہ کے ساتھ. شادی ہو جانے کے بعد اپنے ابا سے کہنے لگے ایسا ہے کہ راہبہ نے مجھ سے کہا ہے، کیا میں اسے ہاں کہہ دوں؟ تو حضور کے دادا عبد المطلب نے کہا عبداللہ جاؤ، راہبہ کسی سے نہیں کرتی کیونکہ وہ بڑی پاک دامن عورت ہوتی ہے، جاؤ کر لو. آئے تو راہبہ نے چہرہ پھیر لیا. کیا ہو گیا؟ ارے جس چیز کے لیے میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی تھی وہ چیز دوسرے کے حوالے ہو گئی. تیری شادی ہو گئی؟ ہاں ہو گئی. اب وہ نور منتقل ہو گیا. جس نور کی میں ماں بننے والی تھی اس نور کی ماں کوئی بن چکی. اب مجھے تجھ سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.